بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہ دونوں نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے، جس کی راوی امہات المومنین کی ایک ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو میرے بعد وجود میں آئے اور وہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فہو باطل. ایک جگہ پہ فرمایا کہ فہو مردود، کہ وہ عمل باطل ہے، وہ عمل مردود ہے. جس دن سے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے، شیطان اسی دن سے سورہ اعراف کے اندر دیکھیں مضامین میں کہ کس طریقے سے شیطان اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک تو اس نے مہلت مانگ لی، پھر اس نے کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے جس جگہ سے بھی چاہوں گا اپنی بساط کے مطابق تیرے ماننے والوں کے ساتھ میں کھلواڑ کروں گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پیش کرنے والا کوئی سلمان خان تو ہوتا نہیں ہے. پیش کرنے والے ایسے ہی داڑھی ٹوپی والے ہوتے ہیں، ایسی کرسی پر بیٹھتے ہیں، مسجد کے ممبروں پر ہوتے ہیں، وہاں سے وہ اعمال پیش کرتے ہیں. بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کتابیں بھی سامنے رکھ دیتے ہیں. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، ممبر پر بیٹھا ہے تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، تو جو اس نے کہہ دیا وہ دین ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے سامنے انہوں نے کہیں کی ایک بات کہی تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی یہ بات میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. امیر المومنین نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، اور تو ہے کون؟ کتنے دن تو رہا اللہ کے رسول کی صحبت میں؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں کون ہوں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جتنی دیر اللہ کے رسول کی صحبت میں رہا اتنی دیر میں نے یہ سیکھا. امیر المومنین اب اس کی تحقیق میں لگے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ امیر المومنین اس شخص نے جو بات کہی وہ بات بالکل صحیح. تو امیر المومنین نے ممبر پر بیٹھ کر اپنے اس کے پہلے جتنی بار اس بات کا ذکر کیا تھا ممبر پر بیٹھ کر اس سے رجوع کیا. آج معاملہ کیا ہے؟ ایک شخص نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، نہ آپ کو توفیق ہوئی اس کی تحقیق کرنے کی، اور بولنے والا تو آیا ہی شیطان کا چیلا بن کر. اب آج سے کچھ سال پہلے بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ چیز چل پڑی تھی، لیکن چھوٹے شہروں میں اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی چل پڑا وہ معاملہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ کام شریعت محمدی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. یہ شہدائے اسلام کانفرنس رکھی گئی، اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو شہیدوں کے بارے میں بتا دیا جائے. اور آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگوں کی اتنی کوئی حیثیت ہے جو شہدائے اسلام کی تاریخ کو اس کم وقت میں بیان کر دیں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اتنا عظیم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیا اور اس کے اندر شہدائے اسلام کی پوری حقیقت کو بیان کر دیا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے مرے، شہید نہیں بلکہ جملہ ہے لا تقولوا في سبيل الله اموات. اگر یہ بات کسی اور کے سامنے کہہ دی جائے کہ جو اللہ کے راستے میں مرا تو مانو کہ وہ آپ کی گردن مارنے آ جائے گا کہ بھائی آپ جو شہید ہوا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ مرا، لیکن شہید بعد میں اس کو درجہ دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ مرا. لا تقولوا فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مرتے ہیں آپ ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہے. اب وہ کیسے زندہ ہے وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں.
جس کے تعلق سے محدث العصر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو اس انداز میں سمجھو جس انداز میں اللہ نے سمجھایا. اپنے انداز کو گزارنے کی کوشش کرو گے یا اپنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر راستے میں چلتے کوئی بھی بابا ہمیں ولی نظر آنے لگتے ہیں, کوئی بھی مرا ہوا زمین کے اندر پڑا ہوا ہمیں اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں جیسے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شہادت جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک حقیقی ایک حکمی. حقیقی شہادت وہ ہے جو بندہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے, تحفظ دین کے لیے, اشاعت اسلام کے لیے مد مقابل کفار کے لڑے اور اس کی تلوار کی کھنک سے وہ مرے یا اس کی تلوار کی زد سے یہ مرے. اتنے عذاب کے عالم میں وہ ہوتے ہیں اور اس موقع سے جو لوگ مرتے ہیں جن پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ وہ شہید ہے جو فی سبیل اللہ مرا, یہ وہ شہید ہے جو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی جان دی, یہ وہ شہید ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کفار کی تلوار سے اس کی گردن کو کٹتا ہوا زمین پر گرتا ہوا فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اللہ رب العزت مغفرت کرتے ہیں, اور اس کو کہا گیا کہ یہ شہادت عظماء کا حقدار ہے. اب اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کوئی چیز ہمارے پاس میں ایسی نہیں بچی کہ اس کو ہم اپنے طور پر کہیں, کوئی چیز ایسی نہیں بچی کہ ہم اس کو کوئی مقام دیں. اللہ کے رسول نے مقام دے دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ ابتداء میں اسلام قبول کر چکے, جن لوگوں نے بدر کو دیکھا, جن لوگوں نے احد میں شرکت کی, ان لوگوں نے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر, حدیث میں تو آتا ہے ایک مد, اگر انہوں نے صدقہ کیا ہے تو آپ پورا احد کا پہاڑ جو بعد میں آئے ہیں وہ صدقہ کر دیں, ان کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے. تو بدر میں جو شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کو احد کے لوگ مقام نہیں پا سکتے. جو احد میں شہید ہوئے وہ خندق والے مقام نہیں پا سکتے, جو خندق میں شہید ہوئے وہ حنین والے نہیں پا سکتے. ایسے ہی یہ تو وہ شہادتیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں ہو رہی ہے, آپ کی حیات مبارکہ میں ہو رہی ہے, اور جس شہادت کی بنیاد پر اللہ کے رسول ان کو مقام دے رہے ہیں. جیسے ابھی مولانا اختر الزمان نے کہا کہ روز قیامت سید الشہداء امیر حمزہ, آپ اللہ کے رسول وہ مقام دے رہے ہیں. اب بتائیے کہ اس شہید کا مقام بڑا ہوگا کہ جس کا مقام اللہ کے نبی نے بیان کیا, یا اس شہید کا مقام استغفر اللہ العظیم 1000 مرتبہ میں کربلا کے شہیدوں کی وقعت کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم نے اپنے اعمال سے اور جھوٹی سچی تاریخوں سے بدر کے شہیدوں کی عظمت کو ختم کر دیا ہے. میں ان کی شہادت اور ان کی واقعات کو, ان کی عظمت کو بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم نے ان کو اتنا فروغ دے دیا اور ان کو اتنا اصل سمجھ لیا کہ جو اصل تھے وہ ہماری نظر میں فسانے ہو گئے, اور جو فسانوں کے ساتھ میں کہ جن حکایتوں کے اندر حقیقت کم, فسانے زیادہ, ٹریجڈی زیادہ, اور جس کو ڈراموں کی شکل میں کتابوں میں لکھا گیا. آپ شہداء بدر کو پڑھیں, آپ شہداء احد کو پڑھیں, آپ شہداء خندق کو پڑھیں, آپ شہداء حنین کو پڑھیں, آپ بنی مستقلق کو پڑھیں, آپ قریظہ کو پڑھیں, جتنا کچھ پڑھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں جس کی تشریح علامہ حسین احمد مدنی نے اصح السیر میں نقل کی ہے, آپ دیکھیں کس کا کیا مقام ہے اور آپ نے کس مقام کو لے کے بیٹھ لی ہے. ایک بات میں نے بتائی کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے بعد کوئی چیز دین میں آئے در حقیقت وہ دین نہیں ہے, فہو باطل. تو اللہ کے رسول نے مقام بتایا سید الشہداء امیر حمزہ, یہ وہ شہید ہے کہ جس کے جسم کے مسلوں کو دیکھ کر, مسلح کہتے ہیں عربی میں جسم کی بے حرمتی کرنے کو, کہ آپ کی ناک کاٹی گئی, آپ کے کان کاٹے گئے, آپ کا ہاتھ کاٹا گیا, آپ کا کلیجہ تک نکال دیا گیا, ان کو دیکھ کر وہ رحمت للعالمین کہ جن کو جب جہنم بتائی گئی, جنت بتائی گئی, جہنم کو دیکھ کر آپ اتنا روئے کہ میری امتی اس کے اندر آئیں گے. اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر آپ اپنی رحمت کی چادر سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ قسم کھاتے ہیں کہ آپ کے بدلے اگر مجھے موقع مل گیا تو میں یہ معاملہ کروں گا.
اللہ رب العزت نے فرمایا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اے محمد یقیناً تجھ کو تکلیف پہنچی ہے تو لکم فی القصاص کا ہم نے معاملہ رکھا ہے, ہم نے اپنا اصول بنایا ہے. وہ ضابطہ آدم علیہ السلام سے لے کے تجھ تک سب کے لیے یکساں ہے, مساوی ہے, کسی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے, آدم بھی میرا نبی, تو بھی میرا نبی, تجھے میں نے جو مقام دیا وہ آدم کو نہیں دیا, آدم کو جو دیا وہ تجھ کو نہیں دیا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہاری مرضی کے مطابق میرے فیصلوں کے اندر تبدیل کی جائے اور تمہاری مرضی کے مطابق میرے بندوں کی زندگی کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جائے. اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم اتنا ہی لو. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, جتنا تمہارے ساتھ میں معاملہ ہوا ہے. لیکن اگر وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اس معاملے میں اگر تم صبر کر لو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والوں سے زیادہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوتا ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. شہید کون ہوا ہے, تکلیف کس کو پہنچی ہے اور سبق کس کو دیا جا رہا ہے؟ تو یہ مقام ہے جن کی شہادت پر قرآن نازل ہو رہا ہے. اور یاد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو زندگی ہے وہ 23 سال کی زندگی ہے. یعنی کہ 23 سال کے اندر دین مکمل ہو گیا. اب 23 سال کے بعد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے مطابق عمل کیا جائے اپنے مطابق. اب کربلا کا واقعہ یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اس موقع پر شہید ہو گئے, جن کے خلوص کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اپنا بیان قرآن کے ذریعے ہم تک دیا, وہ مقام اعلیٰ پر فائز ہے, یا فسانوں کے ساتھ میں جو واقعات ہم تک پہنچے وہ مقام عظمیٰ پر فائز ہے. میں یقیناً اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, میں یقیناً شہادت حسین کی عظمت کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم نے ان کے اقرار سے ماضی کے جو تھے جن کو قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان, ان کی عظمت کو ہم نے پامال کیا ہے. اس اقرار پر ان کا انکار ہے, یہاں پر تسلیم و رضا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ میں قسم پرسی کا عالم ہے. آپ کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر اس تکلیف میں ان کے ساتھ میں شہادت کا معاملہ ہوا. وہاں پر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سمیہ کی شہادت کیسے ہوئی, وہاں نظر نہیں آ رہا ہے امیر حمزہ کیسے شہید ہوئے, وہاں نظر نہیں آ رہا ہے کہ 70 صحابہ کو حافظ قرآن کو ایک سب میں کھڑا کر کے شہید کر دیا گیا, وہاں نظر نہیں آ رہا ہے کہ 4 صحابہ کو لائن سے کھڑا کیا گیا, 3 کو مار دیا گیا اور چوتھے سے کہا جا رہا ہے ابھی بھی وقت ہے, محمد الرسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دو اور راستے پر آ جاؤ. وہ کہتے کہ نہیں, ایسے آپ اور زیادہ تکلیف دے کے ہمیں مارے, ہمیں مرنا منظور ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کے پیر میں ذرا سا کانٹا بھی چپ جائے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ان لوگوں کی شہادت کو قرآن نے کہا ہے, ان کی شہادت کو حدیث نے ذکر کیا ہے. اب احادیث کے اندر جو کتاب الجہاد ہے, احادیث کے اندر مناقب شہداء جو نقل کیا گیا ہے, تمام کے تمام محدثین نے یقیناً انہوں نے امیر حمزہ کی شہادت کو دیکھ کر شہیدوں کے مناقب لکھے ہیں. انہوں نے جو اس موقع پر بدر کے شہداء ہیں, خندق کے شہداء ہیں, احد کے شہداء ہیں, ان کی عظمت کو دیکھ کر مناقب کو بیان کیا ہے. باقی جو بعد میں ہیں وہ حکمی ہیں. بعد کے جو شہید ہیں آج بھی اگر اسلام کے لیے میں اور آپ کھڑے ہو جائیں, اول تو کھڑے نہیں ہوں گے, اگر کھڑے ہو جائیں اور ہم شہید ہو جائیں, یقیناً ہم شہید ہیں, لیکن ہم حکمی ہیں, اس مقام کے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیول بنا دیا ہے. اب اس لیول کے آگے دنیا کے اندر کوئی جا نہیں سکتا. اس لیے کہ صحابہ کا معیار تو وہ معیار ہے کہ ان کے خلوص پر قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. قرآن کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون. قرآن کہتا ہے اولئک هم المهتدون. قرآن کے تعلق سے کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے. میں اگر مر بھی جاؤں نا اس موت تو
پروانہ نہیں ہے، ان کے پاس میں پروانہ ہے۔ حضرت عمر کے پاس میں پروانہ کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہے، حضرت عثمان کے پاس میں پروانہ کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہے، حضرت علی کے پاس میں پروانہ کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس میں پروانہ نہیں ہے۔ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے پاس میں پروانہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ان میں جو صحابہ تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اسی مہینے کے اندر شہید ہوتے ہیں، اور جب طبیب نے کہا کہ آپ کے زخم کے اندر جو آپ کو دودھ پلایا جا رہا ہے وہ باہر نکلنا شروع کر دیا، تو اب میں اپنے طبی نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں اب آپ کی جان کا بچنا مشکل ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو بلایا عبداللہ کو، اور ان سے کچھ وصیتیں کی، اور ان سے کہا کہ وہ صحابی کو بلا کے لے کے آؤ جن کے پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دی تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ زندگی میں نہ جانے کتنے بار تجھ سے پوچھ چکا ہوں، تو نے بتایا نہیں، اب تو یہ میرے جانے کا وقت ہے، میرے کان میں کہہ دے کہ ان منافقین کی لسٹ میں میرا نام تھا کہ نہیں تھا۔ یہ وہ تھے جن کو پروانہ دے دیا گیا تھا، یہ وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں تھے، یہ ہے وہ شہید جن کو قرآن نے کہا ہے، یہ ہے وہ شہید جن کو بخاری نے اور مسلم نے اور ترمذی نے اور سیاح ستہ نے اور تمام تر محدثین نے اور پھر اس کے بعد میں تمام تر کتب سیر کے مصنفین نے نقل کیا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقی شہداء کرام جن کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم آ جاتے ہیں اس کربلا کی شہادت پر ہی۔ بتائیے کہ حضرت حسین نے کس لیے شہادت پیش کی تھی؟ ابھی بتایا مولانا اخترالزمان صاحب نے 3 شرطیں انہوں نے رکھی تھی، یا تو لڑ لینے دو، یا تو واپس جانے دو، یا رہنے دو جس حال میں ہم ہیں۔ 3 باتیں رکھی تھی۔ تو ان 3 باتوں کے اندر پیچھے جانے کا مطلب کیا تھا؟ مدینے کی ریاست جہاں پر سارے کے سارے لوگ اسلامی اعمال پر قائم ہیں۔ آگے جانے کا کیا مطلب تھا جہاد کا؟ آپ لوگ باطل اور لڑ لینے دو، دیکھا جائے گا پھر جو ہوئے گا۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا، تمام مسلمانوں کے اندر ایک ہوا سا آ گیا کہ اب اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ مانو اس کے پہلے عمرہ ہوا تھا، مانو اس کے پہلے وہ نہ جانے کیا تھا۔ اب دیکھو حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے۔ اب اسی سے آپ سمجھ لیں حضرت حسین شہادت قبول کر رہے ہیں، آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ تو بات پر حق ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، لیکن جن حالات کے ساتھ میں ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اس میں 70% جھوٹی موضوع من گھڑت باتیں ہیں، جو صرف اور صرف ہمارے ایمان کے کھلواڑ کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ ایمان کی تازگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ نوازِ رسول کو شہید کر دیا گیا، ایمان کی تازگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی کی فاطمہ کے لخت جگر کو شہید کیا گیا، ایمان کی تازگی کے لیے اتنا کافی ہے۔ جھوٹے واقعات کی قطعی طور کے اوپر ضرورت نہیں ہے، موضوع باتوں کی قطعی طور کے اوپر ضرورت نہیں ہے۔ اب سامنے کیا تھا؟ ابن زیاد تھے، شمر تھے، یزید، جو بھی تھے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب بتائیے یزید مسلمان تھا کہ کافر تھا؟ اب مفتی صاحب کو خود کو نہیں پتا کہ وہ صحیح میں مسلمان ہے کہ نہیں پتا، وہ یزید کے بارے میں مسلمان اور کفر کا فتویٰ کہاں سے ڈالیں گے؟ ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہم مر کر جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر چند سوال کیے جائیں گے، اس میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور یزید کون تھا، ولی تھا کہ نہیں تھا، مسلمان تھا کہ نہیں تھا، یہ سوال نہیں ہے۔ جنتی کہ جہنمی ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ وہ ایک موقع پر یہودی کا جنازہ گزرا تو حضرت عائشہ صدیقہ، بات بالکل صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جہنمی کا جنازہ جا رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا مح یا عائشہ اپنے منہ کو بند رکھ، تجھے اس بات کی قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں ہے کہ تو کسی کے تعلق سے فیصلہ کرے کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے اور کون جا رہا ہے، ہمیں اس بات کی قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں ہے۔ جبکہ وہ یہودی کس حال میں مرا اس کا پروانہ کسی کے پاس میں نہیں ہے، مگر یہاں پر ایک بات مخفی تھی کہ نہ جانے کب کس نے خاموشی کے طور پر اسلام قبول کر رکھا ہو۔ یہاں پر مراد رسول یہ ہے، مگر ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، چونکہ سمجھانے والا جو ہے وہ تو صرف آپ کو درود پڑھوانے کے لیے اور نعرے تکبیر کے لیے اور فسانے سنانے کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں پر سوال کہ بھائی وہ کون تھے؟ ابھی تجھے اس سے کیا مطلب وہ کون تھے؟ اگر تجھ کو اتنی حضرت حسین کی پڑھی ہے تو یہ دیکھ کہ حضرت حسین نے کس لیے شہادت پیش کی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت سارے لوگوں نے لکھا
ابن قیم نے بھی لکھا، ابن تیمیہ نے بھی لکھا، زاد المعاد میں، مجموع الفتاوی میں، موسوع الفقہ میں، تاریخ کبیر میں، تاریخ صغیر میں، سب لوگوں نے لکھا۔ ابن حجر مکی نے اپنے فتح مکی میں لکھا، ابن حجر اسقلانی، سب لوگوں نے لکھا۔ لیکن جو خوبصورت جملہ مجھے لگا وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ کی جو یہ شہادت تھی اور آپ کی جو جنگ تھی یہ دراصل غلامی سے آزادی کی تھی، دراصل یہ اپنے نفس پر قابو پانے کی تھی، دراصل اپنے نفس سے آزادی کی تھی، دراصل جب آپ کے سامنے آپ کے ہی گھر کا کوئی باطل کھڑا ہو جائے تو اس کے سامنے نہ جھکنے کی تھی۔ تو اس سے یہ تو جملہ پکا نکل کر آ گیا کہ آپ کے سامنے جو تھے وہ مسلمان تھے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ کربلا میں مد مقابل میں جو تھے وہ کون تھے، کافر تھے، یہ قطعی طور کے اوپر کہیں نہیں لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہوئی ہیں اور اس کے بعد میں صحابہ کے جو سریے ہوئے، جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ مد مقابل میں کفاروں کے، مشرکین کے، یہودیوں کے ہوئی ہے، عیسائیوں کے ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جنگ تھی دونوں طرف ایمان والے ہی تھے۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ہماری طرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ نماز رسول کے ساتھ میں ظلم ہوا اور قرآن نے کہہ دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب وہ شرک اللہ کے ساتھ میں کرو تو وہ بھی ظلم عظیم ہے، اور کسی بندے کے ساتھ میں کرو تو وہ بھی ظلم عظیم ہے۔ اور یہ بندہ بھی کون سا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، جس کو آپ اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں، آپ نماز میں بیٹھ جا رہے ہیں تو آپ ڈانٹتے بھی نہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ جو ایک نواسا کمر سے اوپر تک دیکھ لو تو محمد رسول اللہ، دوسرے نواسے کو کمر سے نیچے تک دیکھو تو وہ محمد رسول اللہ۔ ایسے خوبصورت نواسوں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا۔ کیوں ہوا؟ سامنے جو تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم جے شری رام بولو، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے جو 360 فٹ تمہارے نانے نے کعبۃ اللہ سے گرا دی ان کو تم واپس رکھ دو۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ دین سے ہٹے ہوئے تھے، اور حضرت حسین اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ اور بھی کوئی دین سے ہٹ جائے، اور دین سے کوئی بھی ہٹ سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دین سے کافر نہیں ہٹے گا، دین سے مسلمان ہٹے گا۔ تو جو مسلمان دین سے ہٹے ہوئے تھے ان کی پیروی کرنے کے لیے حضرت حسین تیار نہیں تھے، ان کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے ساتھ میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مانو کہ آپ اپنے نانا کے اس قول پر قائم تھے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کا معاملہ کرنا ہے، ذاتیات کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دین پر آج تھی، دین کی ذمہ داری اور دین کے ٹھیکیدار وہ لوگ بن گئے تھے جن کے لیے اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بتلائی۔ کتاب الفتن کو پڑھے، امام ترمذی نے نقل کیا کہ باغ دوڑ، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو چمار اور جو بنگی حکمران بنے بیٹھے، نہیں، یہ تو نشانی ہے یہ، لیکن دنیا کی بھاگ دوڑ، حکمران کی بھاگ دوڑ، بددینوں کے ہاتھ میں آ جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کے فطروں میں سے ایک فطرے کی علامت یہ بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کہ جس کے نانا نے اس دین کے تحفظ کے لیے اپنوں کو قربان کیا، اپنے دانتوں کو قربان کیا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے وطن سے ہجرت کر کے دوسرے وطن میں جا کے پڑاؤ کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسروں کے پاس مہمان بن کر پہنچ گئے، تو اس دین کے اندر کچھ گڑبڑی آ جائے تو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج 1400 سال بعد انہی کے نام سے ہم مجلس منعقد کر رہے ہیں۔ کیا ان کے خاندان والے اس وقت موجود نہیں تھے جو مجلس کو منعقد کرتے؟ ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے۔ یقیناً یہ نفاق کی علامت ہے جو کربلا کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے، یقیناً یہ نفاق کی علامت ہے جو شہداء کے نام پہ کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ پہلے تو لوگوں نے نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہہ دیں بھائی یہ مجالس بھی اس لیے منعقد کی جاتی ہے کہ اس موقع کی نسبت سے لوگ جل جاتے ہیں تاکہ ان کے پاس بھی دین کی صحیح بات پہنچ جائے، یہ گنجائش نکال دی گئی۔ جدید فقہی مسائل کے اندر علماء جدید نے ان تمام پہلوؤں پر نظر کرنے کے بعد بھی اس کی گنجائش نکال دی۔ اب گنجائش نکال دی تو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو ایک نقطہ یہ کہ بددینی دین کے اندر آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین نے آپ کی سامنے جو لوگ تھے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور جنگ لڑنے پر آمادہ ہوئے، اپنی جان کو قربان کرنا منظور کیا لیکن سمجھوتا کرنا منظور نہیں کیا۔ اور 1400 سال کے بعد کیا ہوا کہ کچھ سال پہلے تک
جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے محلے کے اندر کرسمس میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا تھا. بہت دنوں کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت یعنی آپ کے پیدائش کے خوشی کے موقع پر یہ خوشی کا دن ہے کہ آپ اس دن پیدا ہوئے, اس لیے اس کو منایا جاتا ہے. پہلے تو وہ صرف چراغاں کرتے تھے, پہلے تو صرف وہ مل ملا کر معاملہ ختم کرتے تھے. پھر زمانہ ترقی کر گیا, وہ بھی اپنی کتابوں سے دور ہوئے, شیطان کے قریب ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کیک کاٹنا شروع کیا. اب کیک مسلمانوں نے بھی کھایا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہم ایسی مطلب منافقت والی دنیا کے اندر اور ایسے کون سا جملہ استعمال کروں کہ ان لوگوں کی سائے میں ہم رہ رہے ہیں جو حق پر رہتے ہوئے باطلوں کی چاپلوسی کے ذریعے اپنے آپ کو ان سے محبین ثابت کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی فرماتے الحب للہ والبغض للہ. قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, یہ کبھی ہمارے ہو ہی نہیں سکتے. آپ عید ملن کرو, رمضان ملن کرو, افطار ملن کرو, خدا پاک کی قسم میرا اپنا ذاتی معاملہ, آپ کسی کے پاس میں بھی جائیں, کس کا کوئی بھی فتویٰ ہو, مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہو نہیں سکتے. تو جب یہ ہمارے ہو نہیں سکتے تو یہ ہمارے دسترخوان پہ بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ ہمارے ہو نہیں سکتے, اللہ کے نبی نے کہہ دیا, اللہ رب العزت نے کہہ دیا, ابن عباس نے اس کی تفسیر کر دی, ابن سیرین نے تفسیر کر دی, بیضاوی نے تفسیر کر دی, جلالین نے تفسیر بیان کر دی, تب ہم ان کو اپنے دسترخوان پر بلا کر خدا پاک کی قسم یہ بتا رہے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں کے فسانے ہمارے پاس میں, ہم اس فسانے والے دین کی داعی ہیں. وہ حقیقی دین کے دعوے دار نہیں ہے جس کے لیے امیر حمزہ نے گردن کٹوائی تھی اور امیر حمزہ سے شروع ہو کر شہادت حسین تک یہ معاملہ پہنچا. ہم وہ لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ بالکل ترتیب بدل دی. پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے ربیع الاول کے اندر جلوس کو شروع کیا. پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد کے اندر جو زمانہ بڑھتا گیا تو زمانے کے اندر سہولتیں آتی چلی گئی. وہ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ گھوڑوں پر سواری کر لو, وہ پیدل اتنی دور جاتے ہو, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ یخلق ما لا تعلمون, اس پر سوار ہو جاؤ اور اپنے آپ میں زینت کو محسوس کرو. لوگ حیرت میں اور استعجاب میں تھے. اللہ رب العزت نے کہا کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا, یخلق ما لا تعلمون, اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں پیدا ہوگی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر جہاز پیدا ہو گئے, ٹرینیں پیدا ہو گئی, دنیا بھر کی سہولتیں پیدا ہو گئی. یہ سہولتیں اللہ نے پیدا کر دی. اب جو سہولتیں بڑھی تو انسان کے دماغ سے اور دل سے ایمان ہٹتا چلا گیا, کمزور ہوتا چلا گیا. پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ مسلمان جاتا, اس کو دیکھ کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مسلمان کو کہا گیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, مسلمان کو کہا گیا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, ان کی اتباع کر لیے. مسلمان نے کہا کہ یا اللہ دیٹ از اولڈ تھنگ, یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہے. وی وانٹ نیو, اب ہم کو نیو چاہیے. اور نیو کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لوگ یوم ولادت بناتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور وہ ہرے جھنڈے والے, ہری پگڑیاں والے دلیل کے طور پر ایک ایسی بات پیش کر دیتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی رکھتے تھے, پہلے بھی رکھتے تھے اور پہلے کے لوگ بھی رکھتے تھے. مدینے میں آنے کے بعد میں اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ یہاں پر یہودی ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے تحقیق کی تو پتہ چلا آج کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باطل فرعون سے نجات دی تھی, جس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بات ایسی ہے تو میں اپنے بھائی پر زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں. تو چنانچہ آپ نے روزہ رکھا, لیکن ساتھ میں یہ بات بھی دی کہ ان کی موافقت نہ ہو. آپ نے کیا کیا؟ خالف الیہود والنصارى, یہودیوں کو اور نصاراؤں کی مخالفت کرو. یہ سال تو جیسے تیسے گزر گیا. آئندہ سال اگر اللہ نے زندگی دی تو ایک روزہ اس کے ساتھ میں ملائیں گے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہمارے ساتھ میں لگ جائے, اور ایک روزہ ملانے کی وجہ سے آج کی یہودیوں سے ہماری مخالفت ہو جائے. عمل کو بھی باقی رکھا اور عمل کے اندر مزید عمل دے دیا کہ اللہ کا قرب حاصل کر لو. ہم نے کیا کہا؟ نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے. ہم اللہ کے رسول کا برتھ ڈے منائیں گے. انہوں نے کیک کاٹا ربیع الاول میں, ہم نے کیک کاٹا. تو اب یہ ہری پگڑی والوں نے کیا کہا؟ جب اللہ کے نبی نے کہا
کہ موسیٰ کے روزے پر اظہار تشکر تم پر ہے تو بحیثیت نبی مجھے زیادہ ہے، تو عیسیٰ کا برتھ ڈے تم بناتے ہو محمد کے عاشق ہونے کی وجہ سے، میں زیادہ دعویدار ہوں کہ میں بھی کیک کاٹوں، سو کیک کاٹنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ وقت گزرا، وش یو آل دا بیسٹ، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری کے ساتھ میں چلتے ہیں اور لوگوں کو حج سکھاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آج زمانہ گھوم کے وہیں آ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا، اب اس کے بعد میں کوئی اپنے طور پر اس کے اندر کچھ گھسائے گا نہیں، اپنے طور پر کچھ نکالے گا نہیں، اب یہ زمانہ جہاں تھا وہ آ گیا، اب دین مکمل ہو گیا، کوئی چیز اس کے اندر نہیں آئے گی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں عمر فاروق کے زمانے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ آ گیا۔ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین ہم اپنی ایک تاریخ مرتب کر لیں کہ ہم کب سے لکھیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خط لکھ دیا، پہلے تو یہ ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون نافذ کر دیا، کہا کہ تاریخ لکھی جائے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کرے وہ کرے، نبوت کے دن کو لے لیں، فلانے کو لے لیں، ڈھمکانے کو لے لیں، سارے لوگوں نے اپنی بات رکھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ زمانہ گھوم پھر کر وہیں آ گیا، اور وہ محرم کے مہینہ یعنی حجۃ الوداع ذی الحج کا آخری وقت تھا اور محرم کا شروع تھا، تو عمر فاروق نے فرمایا، چونکہ عمر فاروق جو ہے وہ مراد رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اسی لیے کہا کہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ بھائی جس طریقے سے عیسائیوں کو دیکھو تو وہ جو ہے ہیپی نیو ایئر، تو پھر ہندوؤں کو دیکھو ان کی یہاں پر رکشا بندھن یا دوسرا کچھ موقع ہوتا ہے جہاں پر وہ دیپاولی کرتے ہیں، یہاں سے ان کے یہاں پر ہیپی نیو ایئر، ہم مسلمان ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ ہم نے شروع کر دیا سوشل میڈیا پر اسلامی نیا سال مبارک۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس کے فیصلے ہونے کے بعد قریب 7 سال کا زمانہ رہا، عثمان غنی کا 12 سال کا زمانہ رہا، حضرت علی کے 21 سے 22 سال کا زمانہ رہا، امیر معاویہ کا زمانہ رہا، کہیں کسی نے نہیں کہا کہ نیا سال مبارک ہو، اور ہم لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہ وہی دین ہے جس دین کے لیے شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا، اور اس دین میں آپ کیا کیا لے کے آ رہے ہیں؟ ذرا سے لوگ بددین تھے تو نواسۂ رسول نے ان کو دین کی مسند پر بیٹھنا پسند نہیں کیا، اور آج ہم اس دین کے اندر کیا کیا شامل کر رہے ہیں۔ اب نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، خدا پاک کی قسم، میں نے بعض دفعہ چند سال پہلے جمعہ مبارک کا مسئلہ آیا، مفتی صاحب جمعہ مبارک، میں نے کہا کہ بدعت، کسی نے کہا نیا سال مبارک، میں نے کہا بدعت، بولے مفتی صاحب سب تو بولتے، سب کے بولنے سے کیا ہوتا؟ میرے نبی نے نہیں بولا، اور میرے نبی کی اس جماعت نے نہیں بولا جس جماعت کو جنتی کا پروانہ، نہ میرے پاس میں پروانہ ہے نہ تیرے پاس میں پروانہ ہے، تو تیرے بولنے سے میں کیسے مان لوں اس چیز کو؟ میں تو اسی چیز کو مانوں گا جو میرے نبی سے ثابت ہوگی، میں تو اسی چیز کو مانوں گا جو بالاجماع ثابت ہو، اور بالاجماعی طور پر یہ چیز کبھی تھی ہی نہیں۔ اب اس کے بعد میں کچھ بزرگوں نے کیا کیا، وہ نئے سال کی دعاؤں کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، کم سے کم اس بدعت سے تو یہ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو آپ دعائیں دے دو کہ بھائی وقت ختم ہو گیا، نیا سال آ گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ چیزیں کیسے شروع ہوتی چلی گئی۔ اب دیکھیں کہ کربلا کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 60 سال کے بعد میں پیش آتا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کربلا کا جو غم تھا، شہادت حسین کا جو غم تھا، اس وقت میں جو صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، کیا ان کو آپ کے نواسوں کے دنیا سے چلے جانے کا غم نہیں تھا؟ یقیناً تھا، مگر انہوں نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا، کوئی کام ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کے مرنے پر مردوں کے لیے 3 دن کی اجازت ہے کہ وہ غم منا لے، صرف وہ عورت کہ جس کا شوہر مر جائے اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اس کے علاوہ۔ تو اب یہ شہادت حسین پر غم کا منانا، کالے کپڑے پہننا، ماتھا پیٹنا، گال نوچنا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محدثین نے نقل کیا کہ ان اعمال پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے، یہ تمام کے تمام ملعون علیہ ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہیں پر پہنچ جا رہے ہیں۔
ہمارے سامنے بات آ گئی کہ بھائی ان کو پیاسا مار دیا گیا، جبکہ مستند بات نہیں ہے یہ. ہم نے کیا کر دی؟ سبیلیں لگانا شروع کر دی. جگہ جگہ پہ سبیلیں لگانا، خدا پاک کی قسم ان سبیلوں کے لگانے سے نواسۂ رسول کو ایک لمحہ کا بھی ثواب نہیں ملتا. اور یہ تو اختلافی بات ہے کہ مرنے کے بعد میں ہمارے عمل سے کسی مردے کو ملتا بھی کہ نہیں ملتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى کے تحت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہاء کرام ایک جماعت بن جاتی ہے، کچھ تو کہتے ہیں کہ ملتا ہے اور کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں ملتا ہے. تو تمہارے سبیل لگانے سے کربلا میں جو لوگ شہید ہو گئے، یہاں پہ پانی پیے گا، اور پانی بھی کون پی رہا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں پیا پانی، کسی اچھے کو دیکھا نہیں میں نے پانی پیتے ہوئے. وہ شراب کے نشے میں لڑکتا بھڑکتا آ رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے. یہ دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، یہ دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں. تو ایسی سبیلوں کی یا ایسے اعمال کے ذریعے نواسۂ رسول کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا دین کو سمجھ کر، اور وہ دین نہیں ہوگا تو وہ باطل ہوگا. اور اس پر جب استقامت ہو جائے، اس پر جب بندہ جم جائے، اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے پھر فیصلہ کر دیا کہ کل بدعۃ ضلالہ، یہ نیا کام ہے اور یہ نیا کام گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر نئی چیز جو دین کے اندر داخل کر دی جائے اور لوگ اس کے اوپر استقامت کے ساتھ میں جم جائے، مداومت کے ساتھ میں جم جائے، تو سمجھ لو کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ جو لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اس لیے نہیں پیش کی ہے کہ 1400 سال بعد اسلام کے اندر یہ نئی چیزیں آتی چلی جائیں اور ہم ان کو برداشت کرتے چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا وقت کے تعلق سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور ہم نے کیا کر لیا؟ محرم میں ہم شادی نہیں کر سکتے صاحب. کیوں؟ غم کا مہینہ ہے. کس نے کہا غم کا مہینہ؟ نہ تو قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا. تو یہ غم کا مہینہ کہاں سے آ گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، تو پھر تیسری بات یہ نکلتی کہ شیطان نے کہا. اور شیطان کی بات قابل تقلید نہیں ہوتی، شیطان کی بات قابل اتباع نہیں ہوتی. قابل اتباع جو بات ہوگی وہ اللہ کی، اس کے رسول کی ہوگی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. اگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو ویسا کرو جیسا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے. وہ ایک صحابیہ پہنچی اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت سعید خدری سے کہتی ہے میں نے سنا کہ آپ ایسے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. بڑی تفصیلی لمبی روایت ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتسلمات، یہ لمبی روایت ہے. آپ نے کہا کہ ہاں بالکل، میں بالکل یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا، میں نے قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. تب مختصراً بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بی بی تو نے قرآن تو پڑھا لیکن قرآن کو سمجھا نہیں. اگر قرآن کو سمجھتی تو یہ سوال نہیں کرتی. قرآن میں کیا یہ نہیں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کام جو چیز تمہارا نبی لے آئے اور جس کو کرنے کے لیے کہے تو تم کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے تم بعد آ جاؤ. تو یہ سارے کام اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اندر آ جاتے ہیں کہ جس کی راویہ امی عائشہ ہے کہ ہر وہ کام جو دین کو سمجھ کر کیا جائے. اور ایک بات آخری بتا دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی تعریف بیان کی ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مگر اس کی حقیقی تعریف یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ نہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں تو ڈھنگ سے پڑھتے ہیں اور نہ ڈھنگ سے مطالعہ کرتے ہیں. صحیح بات تو یہ، اس کا حد درجے ہم کو افسوس ہونا چاہیے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کام کو آپ کر رہے ہیں اس کام کی وجہ موجود ہو اور اللہ کے رسول یا ان کے صحابہ نے نہ کیا اور بعد کے لوگ کرنے لگے تو فہو بدعت. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا باعث خیر ہے کہ نہیں؟ خوشی کا مقام ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی آپ کے آنے کو کہہ رہا اللہ رب العزت لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ کو نور بتایا جا رہا ہے، آپ کو ہدایت بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بشارت دی جا رہی ہے. تو آپ کا دنیا میں آنا صحابہ اکرام کو خوشی منانے کا سبب ہے کہ نہیں؟ وجہ موجود تھی، صحابہ نے نہیں کی، بعد میں آپ کر رہے ہیں، تو صحابہ سے سمجھدار آپ ہو نہیں سکتے. شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا، غم منانا، افسوس کرنا، وجہ موجود تھی، اصحاب پیغمبر نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے.
یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، صریح گمراہی ہے۔ دین کے اندر وہی عمل ہے کہ جس کے نکالنے کے لیے آل رسول نے شہادت پیش کی، اور آپ انہی کے خیمے میں جا کر انہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو نیا سال مبارک قطعاً نہیں، محرم کے مہینے میں شادی کا انکار بولو کہ نہیں کریں گے، اگر ہمیں کوئی رشتہ آ جائے تو محرم کے مہینے میں ہم رشتہ ضرور کریں گے، اور ہم نکاح بھی کریں گے، سارا سب کچھ کریں گے۔ تو ہر وہ چیز جو دین کے اندر نئے پیمانے پر آ جائے وہ شہداء اسلام کی روحوں کو تقدس کے پامال کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جو بات ہمارے پاس میں آئے اس کو پرکھو، سمجھو۔ صرف یہ مت دیکھو کہ کہنے والے کے سر پہ ٹوپی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہے، یہ مت سوچو، یہ مت سمجھو، ان کو دیکھ کر ایسا عقیدہ قطعی طور کے اوپر نہ بناؤ۔ یہ دیکھو کہ جو شخص کہہ رہا ہے اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، یقیناً قابل عمل ہے، یقیناً قابل اتباع ہے۔ اس لیے اس محرم کے مہینے کے اندر جتنی خرافاتیں ہوتی ہیں، آج ہمیں اس کا امتحان لینا ہے۔ آج ہم کو ہمارا جہاد ہے یہ کہ تمام بدعاتوں سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اور اس مہینے کے اندر جو خرافاتیں ہوتی ہیں یہ شہادتیں اور آل رسول کی روحوں کو تقدس کو پامال کرنے کا اعمال ہے، اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر 10 تاریخ کو جلوس نکلے گا، ہم اور ہماری گھر کی تمام عورتیں قطعی طور کے برا مت ماننا، ہم خود آپ کے ساتھ میں کھڑے، ہم نے وہ منظر دیکھا، اور جلوس کے اندر ہم ایسے جاتے ہیں، ایسے بن سور کر ہماری عورتیں آتی ہیں۔ دتیا والوں، خدا پاک کی قسم، ہم سب اس کو سمجھتے ہیں کہ تبرک میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دین سمجھ کر جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ثواب ہے۔ اور امی عائشہ نے کیا کہا، اور امام بخاری کے حوالے سے کیا کہا، وجہ موجود تھی نہیں کیا، ہم کریں گے وہ بدعت ہے۔ وہاں وجہ موجود تھی، اب وجہ کوئی موجود نہیں ہے، ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر سخت ضرورت کے عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہم 12 بجے تک جلوس نکالنے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو مارکیٹ میں چھوڑ رکھا ہے ہم نے، اور خود بھی ہم مارکیٹ کے اندر ہیں۔ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، دھچیاں اڑا کے رکھ دی، دھچیاں اڑا کے رکھ دی ہے۔ یہ شہادت حسین کا پیغام نہیں ہے۔ شہادت حسین کا پیغام یہ ہے کہ سچے پکے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طریقے سے دین میں داخل ہو جاؤ۔ شہادت حسین کا پیغام یہ ہے، باطل کے سامنے، جو میں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غلامیت سے آزادی، باطل سوچ سے آزادی۔ اور وہ لوگ جو دین کے دعوے دار اور مسلمان بنے بیٹھے، اگر وہ کام دین کے خلاف کرتے تو ان کے خلاف ہمیں سب آ رہا ہونا ہے۔ تب کہیں جا کر ہم سمجھ لو آل رسول کی شہادت کی عظمت کو ماننے والے۔ بصورت دیگر فسانے تو فسانے ہوتے، جب بیان کیے جاتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، ڈرامے جب چلتے ہیں تو گھر کی عورتیں روتی ہیں، فلموں کے اندر جب بہترین سین آتا ہے ہم بھی رونے لگتے ہیں، جب میوزک بجتی ہے کان میں پہنچتی ہے تو ہم تھر تھر ہمارے پیروں کے اندر، حالانکہ سب کچھ ہم ناچنا نہیں جانتے لیکن گردنیں مٹکانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، دین کا اعمال آتے ہیں، جب سب کچھ اس معاملے کی بات آتی ہے تو ہمارے قلب کے اندر رتی برابر بھی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ تو سمجھ لو شہادت حسین کا غم ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، شہادت حسین کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، شہداء اسلام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم تو فسانے والے ہیں، اور تب پروگرام دیکھیں گے اس سے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج عہد کریں کہ اب آنے والے 10 تاریخ میں ہمارے شہر کے اندر جو جلوس نکلے گا، نہ تو ہم اس میں شرکت کریں گے، نہ ہم اپنی گھر کی عورتوں کو اس کے اندر جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور شہداء اسلام جو اپنی جانوں کو انہوں نے ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے پیش کیا ہے، ان کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔